بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ سونے کا ریٹ تو میں آپ کو روز بتاتا ہوں، ساتھ کچھ میرا دل ہے کہ آپ کو اسلامی معلومات، تاریخ اسلام جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں۔ میرے پاس ایک انتہائی اتھینٹک بک ہے جس کا پہلا شمارہ 1938 میں اور دوسرا شمارہ 1945 میں، اور پھر جب پاکستان بنا تو اس کے بعد تاج کمپنی جو قرآن پاک کی بڑی مشہور کمپنی تھی پاکستان کے اندر، اس نے اس کی بے بہا کاپیاں نکالی۔ انتہائی اتھینٹک بک ہے اور یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ تو اس کا ایک بڑا واقعہ ان کی پیدائش سے پہلے ہوا تھا جسے اصحاب فیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اصحاب فیل کا ہے، تولید شریف یعنی 55 دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا یہ واقعہ ہے جو اصحاب فیل کا واقعہ کر کے مشہور ہے۔ اس واقعے کی کیفیت بطریق اختصار یوں ہے کہ اس وقت شاہ حبشہ کی طرف سے ابرا یمن کا گورنر تھا۔ اس نے شہر صنع میں ایک کلیسا بنایا اور شاہ حبشہ کو لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایک بے نظیر کلیسا بنوایا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عرب کے لوگ آئندہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر یہیں حج و طواف کیا کریں۔ جب یہ خبر عرب میں مشہور ہو گئی تو بنی کنانہ میں سے ایک شخص نے غصے میں آ کر اس کلیسا میں بولو براز کر دیا، یعنی بڑا اور چھوٹا پیشاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابرا آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں تو میرا نام ابرا نہیں۔ اسی وقت فوج و ہاتھی لے کر کعبہ پر چڑھائی کی، یہاں تک کہ وہ مقام مغمس میں جو کہ مکہ مشرفہ سے 2 میل ہے جا اترا، اور ایک سردار کو حکم دیا کہ اہل مکہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کرے۔ چنانچہ وہ سردار قریش کے اونٹ بھیڑ بکریاں ہانک لایا، جن میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے تھے۔ بعد ازاں ابرا کی طرف سے حناطہ حمیری گیا اور عبد المطلب کو ابرا کے پاس لے آیا۔ ابرا نے عبد المطلب کا بڑا اکرام کیا اور دونوں میں بذریعہ ترجمان یہ گفتگو ہوئی۔ پہلے ابرا بات شروع کرنے لگا: ابرا، تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت عبد المطلب: میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرا متعجب ہو کر: تمہیں اونٹوں کا تو خیال ہے، مگر خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے اور جسے میں ڈھانے آیا ہوں، اس کا نام تک نہیں لیتے۔ حضرت عبد المطلب: میں اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا مالک اور ہے، وہ اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرا: خانہ کعبہ مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ حضرت عبد المطلب: پھر تم جانو۔ اور وہ اس گفتگو کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ میں واپس آ گیا اور قریش سے کہنے لگا کہ شہر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کے دروں میں پناہ لو۔ یہ کہہ کر خود چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گیا اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر یوں دعا کی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، بندہ اپنے گھر کو بچایا کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کو بچا۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو ہمارے قبلہ کو ان پر چھوڑنے لگا ہے تو تو حکم کر جو چاہتا ہے۔ ادھر حضرت عبد المطلب یہ دعا کر کے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں کے دروں میں پناہ گزین ہوا۔ ادھر صبح کو ابرا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج اور ہاتھی لے کر تیار ہوا۔ جب اس نے ہاتھی کا منہ مکہ کی طرف کیا تو وہ بیٹھ گیا، بطیر انگز مارے مگر نہ اٹھا۔ آخر مکہ کی طرف سے اس کا منہ موڑ کر اٹھا اور تیز بھاگنے لگا۔ غرض جب کہ مکہ کی طرف اس کا منہ کرتے تو بیٹھ جاتا اور کسی دوسری طرف کرتے تو اٹھ کر بھاگتا۔ اسی حال میں اللہ نے سمندر کی طرف سے ابابیلوں کے غول بھیجے، جن کے پاس کنکریاں تھیں ایک ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ انہوں نے کنکروں کا مینا برسایا۔ مینا کہتے ہیں جس طرح ہم سونے کے کام میں نا، ایک آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ڈیزائننگ کے لیے پتھر سا ہوتا ہے، یہ پلاسٹک پتھر اس طرح کی مکس ایک چیز بنتی ہے مینا، جس کو تیزاب بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو وہ اس دور کا مینا تھا۔ انہوں نے کنکروں کا مینا برسانا شروع کیا جس پر کنکر گرتی ہلاک ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر ابرا کا لشکر بھاگ نکلا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دشمن سے بچا لیا۔ قرآن مجید میں سورہ فیل میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ قصہ اصحاب فیل میں 2 طرح سے حضرت کی کرامات ظاہر ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک تو یہ اگر اصحاب فیل غالب آ جاتے تو وہ حضرت کی قوم کو قید کر لیتے اور غلام
بنا لیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا تاکہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیل کہ اس وقت وہ 55 دن بعد پیدا ہوئے تھے، حالت میں اسیری و غلامی کے دھبا نہ لگے۔ دوسرا یہ کہ اصحاب فیل نصارہ اہل کتاب تھے جن کا دین قریش کے دین سے جو بت پرست سے یقیناً بہتر تھا۔ یہ برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حرمت قائم رکھنے کے لیے قریش کو باوجود بت پرست ہونے کے اہل کتاب پر فتح دی۔ یہ واقعہ حضرت کی نبوت کا پیش خیمہ تھا، کیونکہ آپ کے دین میں اسی بیت اللہ کی تعظیم، اس کے حج اور اس کی طرف نماز کا حکم ہوا۔ تو جو دوستو یہ جو واقعات پیش آتے ہیں، اور جس طرح قرآن پاک میں بہت سارے واقعات کا ذکر ہے، ہوتا یہ تھا کہ پہلے جب کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو پھر وہ اس واقعے کو اسی نام سے منسوب کیا جاتا تھا، لیکن جب ہجرت کی گئی مدینہ کی طرف، پہلی ہجرت کی گئی حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت کی گئی مدینہ کی طرف، تو اس کے بعد پھر تاریخ پڑ گئی، پھر تاریخ کے ساتھ کوئی بھی بات ہوتی تھی کہ اس ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا، اس ہجری کو یہ واقعہ آیا۔ ہم اس کتاب میں سے جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہوں گے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ آج کی اس اصحاب فیل کا واقعہ آپ کو یقیناً بہت اچھا اور معلومات سے بھرا ہوا نظر آئے گا۔ انشاءاللہ آپ اس کی مزید کوئی معلومات قرآن پاک سے بھی لے سکتے ہیں اور دیگر جگہوں سے بھی اس کی معلومات مل سکتی ہے۔ اگر کوئی کمی بیشی ہوئی تو رب تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، اے اللہ میرے والدین کو، میرے آباء و اجداد کو، میرے دوست احباب کو، جاننے والے اور نہ جاننے والوں کو رب تعالیٰ بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، سب کہہ دیں آمین۔